جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات راشن اپیل کے حوالے سے جاری ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ پروگرام میں جاری رہے گا۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو تفصیلات معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اس وقت آپ تک یہ اپیل لے کر آیا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ مستحق گھرانوں کے لیے راشن کا انتظام کرنا چاہتے ہیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی وساطت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 8,500 روپے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ آپ کی دی گئی اس رقم سے ایک گھر کے لیے، ایک گھرانے کے لیے تقریباً 1 ماہ کا راشن انہیں دیا جائے گا، جو کہ تقریباً 8 سے 10 افراد کے لیے کافی ہوگا۔ اس میں بنیادی غذائی اجناس ہیں، جو ضروری غذائی اجناس کہا جاتا ہے، آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، تیل ہے، بچوں کے لیے کوئی دودھ کے پیکٹس ہیں، کوئی بسکٹ ہے، اور بچوں کے لیے کچھ ٹافیاں بھی ہیں، کچھ گفٹس بھی، تحائف بھی بچوں کے لیے اس میں رکھے گئے ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں بھی جس طرح سے ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی بچوں کو تحائف کی تقسیم کا سلسلہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جاری رہتا ہے۔ تو آپ جس بھی مد میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ویزا، ماسٹر اور دیگر کارڈز بھی ایکسیپٹیبل ہیں، آپ اس ذریعے سے بھی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ افطار کی مد میں تعاون کر رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کی رقم وصول نہیں کی جائے گی، چونکہ افطار کا دسترخوان عام طور پہ تمام ہی افراد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ چوراہوں پر، سڑکوں پر، شاہراہوں پر بھی لگایا جاتا ہے، مسافر بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، بہت سے سادات بھی ان میں شامل ہوں گے، تو اس میں زکوٰۃ کی رقم وصول نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں پر یہ دھیان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس آنے والے اس ماہ مبارک میں سادات کرام کو یکسر فراموش ہی کر دیں، چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ جہاں سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس گھرانے کی خدمت ہمارے لیے، مطلب اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اس گھرانے کی خدمت کی توفیق رب تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں، اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھیں۔ یقین جانیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے کہ اگر ہمیں رب تعالیٰ یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ ہمیں اتنا رب تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ سادات کرام کی خدمت کر لیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث نجات بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ اس چیز سے محروم رہ جائیں، قاصر ہو جائیں، تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ ہمارے لیے باعث پکڑ بھی نہ ہو جائے۔ کل بروز قیامت میں اگر فاطمہ الزہرا نے پوچھ لیا کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بھوکے تھے، تمہیں رب تعالیٰ نے دیا تھا، ان کے لیے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ کل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت ہم سے سوال کر لیا کہ میرے نواسے نواسیاں اس دنیا میں محتاج تھے، ضرورت مند تھے، تم نے ان کی حاجت روائی کے لیے کیا کیا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، اسے سعادت سمجھیں، اپنے لیے فخر سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی سادات کرام کی خدمت بھی کر سکیں۔ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 8,500 روپے کے ساتھ آپ ماہانہ راشن کی مد میں تعاون کر سکتے ہیں، اور محض 300 روپے کے عوض آپ ایک شخص، ایک فرد کے لیے 1 دن کا افطار اور 1 دن اس کے رات کا کھانا یہ اسے مہیا کیا جائے گا۔ آپ اگر اس مد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 300 روپے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر ہم دوبارہ سے علماء کرام کی جانب آئیں گے۔ علامہ صاحب، جس وقت ہم بریک میں بات کر رہے تھے اس سے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی مقدم ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، اور بلکہ ہم پاکستان میں اور بالخصوص اسلامی معاشرے میں تو وہ جملہ مشہور ہے کہ یار ہم کماتے کیوں ہیں، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں نا، اور وہ ماؤں کا اور بہنوں کا ایک خاص کانسیپٹ ہے، مطلب ان کی عزت، ان کی حرمت ہمارے ماتھے کا تاج ہے، اور ہم ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آج کے زمانے میں وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ایک دوسرے ڈگر پر قوم کو ڈالا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اپنا حصہ شامل کریں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کبھی نہ سمجھنا ناکارہ، کیونکہ یہ عورت تھی کبھی خدیجہ، کبھی عائشہ، کبھی زہرا، یہی خواتین تھیں جو ایک تمام امت مسلمہ کے لیے اعلیٰ مثال قائم ہوئی۔ بڑا خوبصورت آج کل جب ہمارا یہ معاشرہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کو، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو بھی چیز آ رہی ہے نا وہ بڑی ہی ایک اچھی ہے، لاجیکل ہے، ماڈرن ہے۔ میں اس میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر ہم صرف ناموں کو ہی دیکھ لیں نا، جیسے وومن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وومن کا مطلب ہوتا ہے مرد کو بہکانے والی، ٹو ایسٹرے دا مین، مرد کو بہکانے، وومن، وہ تعریف ہی عورت کی یہ کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم سنسکرت میں دیکھیں
کہتے ہیں ناری، ناری کا مطلب ہوتا ہے آگ میں لے جانے والی. اسلام کہتے ہیں عورت، عورت کا مطلب پریشیس چیز جس کو ڈھانپا جائے. چھپانا. عورت کا نام دے کر ہی اسلام نے عورت کی وقت بڑھا دی. سبحان اللہ. میں یہ جب مومبتی مافیا ہم دیکھتے ہیں، جب یہ عورت کے حوالے سے مارچ ہوتے ہیں مختلف چیزیں، میں کہتا ہوں او خواتین تم سجدہ ریز ہو کیونکہ تمہیں دامن مصطفیٰ عطا ہوا. سبحان اللہ. خواتین کا تو عالم یہ تھا کہ جب ہم کنڈیشن بیفور عربیہ دیکھتے ہیں، نبوت سے پہلے کے احوال دیکھتے ہیں، تو ایک صحابی آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں ایک بات سوچتا ہوں تو اتنا روتا ہوں اور ایک بات سوچتا ہوں تو اتنا مسکراتا ہوں. تو رونے والی بات یہاں حاضر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب گھر لوٹا ایک سفر سے واپسی پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر دروازہ کھولتی ہے ایک ننھی سی بچی. تو میں نے جب بیوی سے اشارتاً پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ تمہاری بیٹی ہے. پہلے سفر لمبا ہوتا تھا، کہا یہ تمہاری بیٹی ہے. تو ایک دم میرا چہرہ سرخ پڑ گیا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جائے تم اپنا چہرہ بنا لیتے ہو، اپنا چہرہ ایسے کر لیتے ہو جیسے کوئی کسی نے کالک مل لی ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں جیسے میں نے بیٹی کو دیکھا تو میرا چہرہ زرد پڑ گیا. بیگم جان گئی کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی. میں نے اگلے دن بیٹی کو گھمانے کے بہانے سے اپنے ساتھ لے کر گیا. ننھی سی جان تھی، کیا سمجھتی. جب میں پہاڑی پر لے کر گیا، گرمی زیادہ تھی تو میں کھڈا کھودنے لگا. اب اس بچی کو نہیں پتا کہ میرا باپ آخر میرے ساتھ کیا کرنے لگا ہے. کہتے وہ ننھی سی بچی دوڑ گئی. میں سمجھا کہ شاید ڈر گئی ہو، لیکن وہ کہیں سے پانی اپنے لپٹے سے لا کر میرے ماتھے کو پسینے سے پہنچتی اور یہ سوچتی کہ میرا ابا جان مشقت کر رہا ہے. لیکن مجھے پھر بھی یا رسول اللہ ترس نہ آیا. میں کھڈا کھودتا رہا یہاں تک کہ جب کھڈا میں نے کھود لیا، بیٹی کو اس کے اندر ڈالا. بیٹی سمجھی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ کھیلتی رہی، لیکن مجھے تب بھی ترس نہ آیا. میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک جب بیٹی کو اندازہ ہو گیا. وہ چلاتی رہی. تو اب یہ بات کر ہی رہے تھے، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ تم بات روک دو، دیکھ نہیں رہے. کہا کیا؟ جب انہیں آنکھ اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ان کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی. یہ اسلام کی حالت ہے. اس سے پہلے اسلام سے قبل یہ معاشرہ ہے وہاں کا. اب جب اسلام آتا ہے وہ معاشرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے تم میں سے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھا خوراک کا انتظام کرے، پڑھائی لکھائی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں، میرا کیا معاملہ ہے؟ کہا تم بھی. پھر ایک روایت میں آتے ایک کے لیے یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، کہا تم بھی. اب حضرت بتانے کا مقصد جہاں بیٹی پیدا ہونے پر منہ بنایا جا رہا تھا افسوس، اب دیکھیں کمپٹیشن ہے، یا اللہ میری 3 ہوتی، یا اللہ میری 2 ہوتی، یا اللہ اب یہ. اور پھر اب یہ تو بیٹیوں کی بات ہوئی. بیگم کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ سے. اب صحابہ پر بھی یہ جواب تھوڑا ناگوار گزرا، چہرہ کہ عورت سے اظہار محبت. تو پھر فرمایا یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، فرمایا عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے، کہا عائشہ. اب محبت کا اظہار. تو یہ بیگمات سے، بچوں سے، بچیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک فیملی، آج ہم بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہوم سائنسز ہمارے ہاں ڈالا گیا ہے. حضرت یہ ہوم سائنسز میں تو کہتا ہوں عورت کو جو وقار ملا ہے اسلام سے ملا ہے، عزتیں ملی ہیں اسلام سے ملی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ان عورتوں کو چاہیے اور ہمیں بھی کہ دن میں بیٹھ کر ہمارا اور کوئی کام نہ ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، کیونکہ ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے. جیسے وہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کی بارگاہ میں بولا تھا ہم تو وہ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھنا نہ تھا، ہم تو وہ لوگ تھے جو دن بھر گیمبلنگ میں غلط چیزوں میں لگے رہتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کا سر کاٹنے کو بہادری سمجھتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے کہ غریب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایک نبی آئے جو انہوں نے ہمیں، جس کو اب ہم نہیں کہتے، وہ لوگ بھی کہتے تھے، ایج آف ڈارکنس سے نکالا، ان دا ایج آف لائٹ میں لے کر آئے، زمانے جاہلیت سے نکالا اور ایسا ریاست بنائی جو آج تمام ملک اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، تمام لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ عورت ہو، اب صرف عورتوں تک اس کو میں مخصوص نہیں کروں، عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، زندگی کے کسی شعبے سے اینی ایکسپیکٹ آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے بہترین ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ بہترین ذات وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور خواتین کے لیے بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور تمام ازواج مطہرات اور صحابیات، ان کے لیے بہترین رول ماڈل. خواتین کو اقبال نے بھی سمجھایا تھا کہ جو آج تمہیں دیتے ہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے
تو دہل جاؤ گے. وہ تاریخ آپ نے بیان کی. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سادات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح سے راشن کے حوالے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک علیحدہ سے سادات فنڈ ہے کہ وہ سادات کرام کی خدمت, اور اس کو تو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, ہمارے لیے اعزاز ہے, اور یہ ہمارے کاموں میں مطلب یہ وہ کام ہے جو جسے سنہری حروف میں ہم لکھیں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو. تو سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے اگر کوئی شخص کسی شخص کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے تو کس قدر باعث سعادت ہے اس کے لیے؟ دیکھیں مفتی صاحب کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں عورتوں کا جو رتبہ مقام ہے اسی طرح سے ایک مقام بے شک میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے قبیلہ بنو سلیم سے, اور آنے کے بعد کہا کہ جب ملاقات ہوئی ملے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سب سے غریب اور سب سے کمتر, میرے قبیلے میں 300 خاندان موجود ہیں, 300 خاندان موجود ہیں جس میں سے سب سے غریب میں ہوں, اور میرے پاس کچھ کھانے کو یا کچھ رہنے کو یا پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے. جو کہنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کا گھرانہ نہیں پوچھا, اس سے چیزیں نہیں پوچھی, سب سے پہلے یہی پوچھا کہ تم کیسے آنا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے آنا ہوا. اس میں ایک صحابی رسول موجود تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آیا ہوں سواری سے اور 2 اونٹ ساتھ لے کے آیا ہوں, اس میں سے 1 اونٹ میں ان کو دیتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے میں مولا علیہ کائنات حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آج ہی یہ امامہ شریف لے کر آیا ہوں اور ریشم کپڑا خوبصورت سا ہے. آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کے حوالے کر دیا. جب مولا علی نے یہ دے دیا تو اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے وہ آقا نے فرمایا کہ سلیمان جاؤ, اب سواری کا انتظام ہو گیا, جسم چاپنے کا انتظام ہو گیا, اب اس کے کھانے کا کچھ انتظام کرو. اتنے میں جو تھے وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد نما اٹھے, اور اٹھنے کے بعد جب باہر گئے تو سب سے پہلا گھر سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا. آپ گئے اور آپ نے نوٹ کیا کہ سیدہ کائنات میں آقا نے بھیجا ہے, قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آئے ہیں اور ان کے گھرانے میں سب سے غریب وہ ہے. تو ایک صحابی ہیں, انہوں نے سواری دے دی, مولا علی نے اپنا امامہ شریف دے دیا, تو کھانے کے لیے آقا نے بھیجا ہے تو مجھے آپ کا ملا اور میں آپ کے دروازے پہ داخل. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز کسی کے گھرانے سے کوئی حصہ دے دیتا ہے کہ بھائی میرا حصہ کمپلیٹ ہو گیا, تو جب علی نے دے دیا تو آپ یہ نہیں فرمایا کہ علی نے دے دیا خاتون جنت اب میں کیوں دوں. تو آپ نے کہا کہ سلمان تھوڑی دیر رکیے. آپ اندر گئیں, آپ نے ادھر ادھر دیکھا, آپ کو کوئی چیز نہیں ملا. آپ نے دیکھا کہ ایک گدا پڑا ہوا ہے, کمبل ایک گدا پڑا ہوا ہے. آپ نے وہ گدا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ یہ جاؤ جا کر سامنے 4 دکان چھوڑ کر ایک یہودی کی دکان ہے جس کا نام سمیل ہے, سمیل نام ہے, اس کے یہودی کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ یہ دے کر. تو اس نے کہا کہ فاطمہ آقا آپ کے پاس صرف اور صرف یہ اس کے علاوہ. تو آپ نے کہا کہ مولا حسن حسین نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. اللہ اکبر. مولا حسن حسین نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے, لیکن یہ گدا ہے. بولے کہ آپ دیدہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے اور آپ گدا نہیں لے جا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. میرے پاس اگر یہ نہیں, اگر حسن حسین بھی ہوتے تو میں اس کو بھی کہیں گروی رکھا کر یہ دیتا. بہرحال آپ گئے اتنے میں, اور جانے کے بعد وہ گدا جو ہے وہ سمول کو دیا, اور اس نے کیا بات ہے اس گھرانے کی, جی کیا بات. تو وہ جب گئے گدا دیا, اور جانے کے بعد اس کو سمول کو بھی بتایا کہ بھائی یہ گدا لے لو, اس کے عوض جو ہے وہ شہد گندم یا کوئی ایسی چیز دے دو یا کوئی رقم دے دو. تو اس نے کہا کہ اتنا خوشبو, اتنا پیارا, اتنا اچھا گدا کس گھرانے کا, کس گھر کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی کے گھر کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیریت کس لیے؟ تو آپ نے بتایا قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آئے جس کے پاس کھانے کو, پہننے کو, سواری کو نہیں ہے, تو آپ جو ہے اس کو یہ گدا دے کر کوئی چیز دے دو. تو آپ نے کہا آج ہی میں نے اپنی کتاب میں یہ فرق دیکھا ہے کہ ایک نبی ایسے آئیں گے جس کے گھرانے کے لوگ اپنی چیزوں کو بیچ کر مستحق لوگوں کی مدد فرمائیں گے. تو میں آج ہی ایمان لے کر آتا ہوں, بے شک یہ ایمان جو ہے یہ نبی سچے ہیں, اور میں ایمان بھی لے کے آتا ہوں. اب یہ گدا بھی لے جائیے اور تمام چیزیں بھی. کیا کہنے پہ, بہت ہی خوبصورت. گھرانے کے حوالے سے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل کریں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک دوسرے ثناخوان رسول بھی موجود ہوں گے. میں عبدالباسط اجمیری آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ موجود رہے. لیکن جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عرض گزار کرتے چلیں. باندھے ہاتھوں
میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، دیکھ لوں آپ کو جی بھر کے تو نبضیں ٹوٹیں رخ انوار سے، چلمن کو اٹھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، اور صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، صدقے ان سب کے میری بات بنائے رکھنا، صدقے ان سب کے میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، اور تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا آقا تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا ہوں میں، مجھے اپنا ہی بنائے رکھنا، تیرا ہوں میں، مجھے اپنا ہی بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، اور ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں، مجھے قدموں
سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی اچھا پڑھا.